آج کے زمانے میں جو اہل بدعت مختلف قسم کے بدعات انجام دیتے ہیں، اس تعریف کی کسوٹی پر ان کی بدعات کو رکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا شمار کس میں ہوتا ہے اور ان لوگوں کا یہ جو عمل ہے شریعت کی نظر میں کیسا ہے۔ چنانچہ ابھی جو مہینہ گزرا، رجب کا مہینہ گزرا، اور ابھی جس مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں شعبان کا مہینہ، رجب کے مہینے میں کون کون سا عمل انجام دیتے تھے؟ یہ لوگ رجب میں مخصوص قسم کی نمازیں ایجاد کرتے ہیں، مخصوص قسم کے روزے رکھتے ہیں، مخصوص قسم کے اذکار کرتے ہیں اور مخصوص قسم کی جو ہے عبادات انجام دیتے ہیں۔ جیسے رجب کے مہینے میں پہلے رجب کو ہزاری نماز پڑھتے ہیں، 1000 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے رجب کے پہلے جمعہ کو 12ویں نماز پڑھتے ہیں، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الرغائب، اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے طرف سے آپ جو ہے والدہ کے جسم میں آئے، تو آج کے دن اگر کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی مراد پوری ہوتی ہے، یہ اہل بدعت کا کہنا ہے۔ تو اس لیے صلاۃ الرغائب 12 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے 15ویں رجب کو ام داؤد کی طرف سے، ام داؤد کے نام سے نماز پڑھتے ہیں، ام داؤد کی نماز۔ اور اسی طرح 22 رجب کو جعفر صادق کے نام سے کوڑا مناتے ہیں، کوڑا کرتے ہیں۔ اور پھر 27 رجب کو شب معراج کا جشن مناتے ہیں، اور پھر شب معراج میں مختلف قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان نمازوں کے الگ الگ طریقے بیان کیے گئے ہیں، بعض نمازیں 2 رکعت والی ہیں، بعض نمازیں 6 رکعت والی ہیں، بعض نمازیں 10 رکعت والی ہیں، بعض نمازیں 12 رکعت والی ہیں۔ پھر ان نمازوں کی الگ الگ ترکیب بتائی گئی، اس نماز کو ایسے پڑھنا ہے، فلاں صورت میں اتنی صورت جو ہے اتنی چیزیں پڑھنی ہیں، فلاں صورت میں یہ صورت اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر نماز ادا کر کے استغفار اتنا، درود اتنا، اور یہ فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے فضائل بیان کیے گئے، ایسا کرنے سے اولیاء کی برابر ثواب ملتا ہے، ایسا کرنے سے یہ مقام ملتا ہے، ایسا کرنے سے یہ درجہ ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں شب معراج کے تعلق سے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ رجب میں پہلے رجب کو کوئی غسل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے 15ویں رجب کو غسل کرتا ہے، اور اسی طرح سے 27 رجب کو غسل کرتا ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ پھر رجب کے بعد شعبان میں آ جائیں تو شعبان میں خاص طور سے 15ویں شعبان کو شب برات کے نام سے مناتے ہیں، عید کی طرح مناتے ہیں، جشن کی طرح مناتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں۔ روزہ کیا رکھیں گے؟ تو کھانے پکانے والا روزہ کہنے والی بات ہے، بس ناچ گانا دھوم دھام ہوتا ہے، عبادت ہوتی نہیں، دھوم دھام ہوتی ہے۔ 15ویں شعبان کے نام پر جو ہے شب بیداری کرتے ہیں، بازار گئے، اور پھر جو ہے عورت مرد کا اختلاط ہوتا ہے، محفل قائم ہوتی ہے، دیگیں پکتی ہیں، کھانے پکوان جو ہے روحوں کے آنے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، روحوں کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، کھانا پکا پکا کر روحوں کے لیے جو ہے روحوں کے نام سے کھانا رکھا جاتا ہے۔ اور قبرستان جاتے ہیں اور لائٹ لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، گھروں کو جو ہے منور کرتے ہیں، مختلف قسم کی بدعات جو ہے 15ویں شعبان کے نام سے انجام دیتے ہیں۔ تو یہ سارے بدعات اور یہ سارے کام شریعت کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قرآن میں کہیں نہیں، پتہ چلتا ہے حدیث میں کہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں اس شریعت میں یہ کام کہیں پر بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو دین میں سے نہیں ہے وہ مردود اور باطل ہے۔ تو جو شعبان کے مہینے میں انجام دے گا، یا رجب کے مہینے میں جو کام انجام دیا گیا ہے، یا دیگر مہینوں میں یا دیگر ایام میں جو کچھ بدعات، ایسا کام جو دین میں نہیں تھا وہ کام بنا کر ایجاد کر کے کیا جا رہا ہے دین کے نام پر، ثواب کی وجہ، ثواب کی نیت سے اور عبادت کے نام پر وہ کام انجام دیا جا رہا ہے، تو وہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے، وہ کام جو ہے باطل ہے اور مردود ہے۔ اس کام کا اسلام کے اندر حکماً یہ ہے کہ وہ بدعت میں شمار ہوگا، نئے کاموں میں اس کا شمار ہوگا، نئی چیزوں میں اس کا شمار ہوگا، اور ایسا عمل کرنے والا اہل بدعت میں سے ہوگا۔ دین ایجاد کرنے والا کہلایا جائے گا، بدعت ایجاد کرنے والا کہلایا جائے گا۔